حسین یا حسین یا حسین السلام حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین السلام من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا و ہادینا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون صلوات پڑھتے ہوئے عزیزان گرامی، سورہ مبارک قصص کی یہ 68ویں آیت ہے جسے عنوان گفتگو قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ ما کانا لہم الخیرۃ، بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انتخاب کریں، وہ چنیں۔ عزیزان گرامی، پوری کائنات اللہ کی مخلوق کے طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حسن خلقت کی دلیل بن کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد آل محمد۔ آپ کی نگاہیں جہاں جہاں تک اٹھتی چلی جائیں گی، آپ کو اللہ کی مخلوقات کے نظارے نظر آتے چلے جائیں گے۔ آپ جہاں تک دیکھتے چلے جائیں وہاں تک اللہ کی مخلوق موجود ہے، اور جہاں پہنچنے کے بعد آپ کی نگاہیں دیکھنا بند کر دیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے آگے پھر اللہ کی مخلوقات موجود نہیں ہیں، اس سے آگے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری نگاہیں محدود ہیں، مگر اللہ کی جو نعمتیں ہیں یہ لامحدود ہیں۔ ساری کائنات میں آپ جہاں تک دیکھتے چلے جائیں گے آپ کو اللہ کی نعمتوں کے جلوے نظر آتے چلے جائیں گے۔ جہاں جہاں آپ کی نگاہیں اٹھتی چلی جائیں آپ دیکھتے چلے جائیے۔ زمین پہ دیکھیں گے تو نعمتوں کا ایک ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے، آسمان میں دیکھیں گے تو پرند کی شکل میں، ہواؤں کی شکل میں، کہکشاؤں کی شکل میں اللہ کی نعمتیں مجسم ہیں۔
شمال میں دیکھیں، جنوب میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، مشرق میں دیکھیں، جہاں تک دیکھ سکتے ہو اللہ کی نعمتیں موجود ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ آپ جس چیز سے دیکھ رہے ہیں وہ خود اللہ کی نعمت ہے. صلوات پڑھنے والے محمد و آل آپ جس چیز سے دیکھ رہے ہیں، جن آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خود اللہ کی ایک نعمت ہے. اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی کے پاس آنکھیں تو موجود ہوں مگر وہ دیکھ نہ سکتا. اس سے پوچھیں کہ اس نعمت کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، وہ بتائے گا نعمت کی اہمیت اور عظمت کیا ہے. آنکھیں اللہ نے ہمیں بھی دی ہیں، حیوانات کو بھی دی ہیں، مگر ایک فرق ہے، بڑا نحیف سا، بڑا چھوٹا سا، ایک چھوٹا سا فرق ہے. دیکھتے ہم بھی ہیں، حیوانات بھی دیکھتے ہیں، پرندے بھی دیکھتے ہیں. ہمارے اور ان کے دیکھنے میں اللہ نے ایک چیز ہے جو ہمیں زیادہ عطا کی ہے، اور ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم. دیکھتے تو حیوانات بھی ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامن چیز ہے، اسے کہتے ہیں بصارت. وہ ہمارے یہاں بھی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، چوپایوں میں بھی ہے، دو پایوں میں بھی ہے، سب کے اندر پائی جاتی ہے. وہ ہے بصارت. لیکن انہیں بس یہ پتا ہے کہ دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، یہ اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے. اسے کہا جاتا ہے شعور. شعور کہتے ہیں. کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے. یہ تو ساری کائنات موجود ہے. کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے. حیوانات ہیں، وہ کہیں کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ دیکھے گا چلا جائے گا. اسے نہیں پتا ہے کہ اسے دیکھ کر چلے جانا ہے یا دیکھ کے رک جانا ہے. تو یہ شعور اللہ نے انسان کو عطا کیا. تو ایک آنکھوں کے اندر روشنی کا ہونا نعمت ہے. دوسرے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، یہ شعور، یہ خود ایک نعمت ہے. یہ اللہ نے شے لطیف انسان کو عطا کی ہے، کیونکہ اللہ نے اس پوری مخلوقات کے اندر اپنی تمام مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد کسی مقام پر بھی احسن الخالقین کی سند کسی اور کو نہیں دی، فقط دی ہے. تو یہ اللہ احسن الخالقین نے فقط انسان کو دی ہے کہ اس کے انداز خلقت کو پروردگار عالم نے احسن تقویم کہا. انسان کو پیدا کرنے کے بعد احسن تقویم کہا. تو میں نہیں چاہتا کہ تمہیدی منزلیں زیادہ طویل ہو جائیں اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے. چاہتا ہوں تمہید کی منزلوں کو سمیٹتا چلوں. تو اللہ نے اس پوری کائنات کو نعمت بنا کے خلق کیا. آنکھیں ہیں تو نعمت ہے، کان ہیں تو نعمت ہے. جو چیز آپ جہاں تک دیکھتے چلے جائیے گا نعمت کی شکل میں آپ کو نظر آتی چلی جائے گی. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ساری کائنات میں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. خود اپنے وجود پہ نگاہ کرتے چلے جاؤ، خود پتا چلتا چلا جائے گا کہ تمہارا رب تمہارے لیے کتنا کریم ہے اور اس نے تمہارے جسم میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. یہ ہاتھ ہیں تو ایک نعمت ہے، یہ زبان ہے تو ایک نعمت ہے، یہ کان ہے تو نعمت ہے، یہ آنکھیں ہیں تو نعمت ہے، یہ ذہن، یہ دماغ، اور اس دماغ میں تمہارے جاری وہ خون کا دوران جو تمہارے اندر فکر پیدا کرتا ہے، یہ خود ایک نعمت ہے. ہاتھ ہوتے، ان میں صلاحیت و جنبش نہ ہوتی تو کیا ہوتا. زبان ہوتی، اگر اس میں قوت گویائی نہ ہوتی، بولنے کی طاقت نہ ہوتی تو کیا ہوتا. یہ پیر تو دو دیے ہوتے لیکن ان میں چلنے کی طاقت ہی موجود نہ ہوتی، تحرک نہ ہوتا، حرکت نہ ہوتی تو کیا ہوتا. یہ ذہن، یہ شعور ہوتا لیکن یہ سوچنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی تو ذرا سوچو کیا ہوتا. تو عزیزان گرامی، اپنے رب کی نعمتوں کا کیسے کیسے شکر ادا کریں. میرے پروردگار تو ہی بتا دے، تو نے تو ہزارہ نعمتیں خلق کی ہیں، ساری کائنات کو نعمت بنا کے پیدا کیا ہے. پروردگار بتا پھر تیرا شکر ادا کیسے کریں.
تو اب تمہارا پروردگار یہاں پر تعداد کے بدلے میں تم سے تعداد نہیں چاہتا، یا کوانٹٹی کے بدلے میں کوانٹٹی کا مطالبہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں 1000 نعمتیں دی ہیں، تم 1000 سجدے کرو. ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی نعمتیں ہیں کتنی. ایک چھوٹی سی نعمت ہے، بس آخری بات کہہ کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف. ایک چھوٹی سی نعمت جس میں انسانی میں پائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سانس. کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ پچھلی 8-9 منٹ کی تقریر میں ہم نے کتنی مرتبہ سانس جیسی نعمت سے فائدہ اٹھایا؟ اچھا، اہمیت کیا ہے اس کی؟ اہمیت یہ ہے سانس کی کہ یہ جسم انسانی میں چلا جائے، پلٹ کے واپس نہ آئے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور جسم انسانی سے باہر آ جائے اور پھر پلٹ کے جسم میں نہ جائے تو بھی موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی سانسوں پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے. غور فرمائیں، سانسوں پر اللہ نے انسان کی زندگی کو منحصر کیا ہے. اگر وہ سانس کو روک دے تو حیات موت میں بدل جاتی ہے، موت میں تبدیل ہو جاتی ہے حیات اگر سانس ٹھہر جائے. اب مجھے بتائیے کہ آپ دن بھر میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں؟ کہ مولانا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. جب ایک چھوٹی سی نعمت کو ہم شمار نہیں کر سکتے تو اس کائنات وجود میں موجود اللہ، اور جب ہم ان تمام نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پروردگار تیری ایک نعمت کے بدلے ایک شکر ادا کریں. یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر کریں تو کیا کریں؟ تمہارا رب کہتا ہوا نظر آتا ہے، میرے بندے میں نے کب تجھ سے کوانٹٹی کا مطالبہ کیا ہے؟ تو آ میری بارگاہ میں، خلوص دل سے آ، حضور و خشوع سے آ، اور اپنی جبین ناز کو میری بارگاہ میں خم کر دے. تو میری بارگاہ میں خم کر دے. جتنا خلوص تیرے یہاں پایا جائے گا میں تمام نعمتوں کا پر محمد تیرے ایک سجدے کو تمام نعمتوں کا بدل قرار دے دوں گا. یہ اللہ کا نظام ہے. اس نے ہم سے کہا کہ میں کیفیت کا طلبگار ہوں. تیرا ایک سجدہ بھی اگر روئے زمین پہ خلوص سے میری بارگاہ میں ادا ہو گیا تو سمجھ تیری تمام نعمتوں کا بدل قرار دے دیا. تو اللہ نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، خلقت کا معاملہ میرا ہے، اور میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو بنایا ہے. اور اللہ نے جب بنایا ہے تو اسے سمے تقویم بھی کہا ہے، اور کہا میں نے تمہیں حیوانات سے بہت الگ رکھا ہے. غور فرمائے، میں نے تمہیں حیوانات سے تمہاری خلقت کو الگ رکھا ہے. میں نے تمہیں امتیاز عطا کیا ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ میں نے تیری خلقت کو طول میں رکھا اور تجھے سر بلند بنایا تاکہ تو سرفراز رہے، سر بلند رہے. جس سماج میں رہے، جس معاشرے میں رہے، جس ملک میں رہے، جس سوسائٹی میں رہے، وہاں پر سر بلند رہے. اس لیے کہ میں نے تجھے سر بلند بنایا ہے. غور فرمائیے گا، سر بلند بنایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سر بلند اللہ نے بنایا تھا وہی انسان کہ جسے اس بات کا احساس ہے کہ اللہ نے مجھے سرفرازی عطا کی ہے، انہی کے سر آج دنیا میں بلند ہیں. جنہیں یہ احساس ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے انہی کے سر بلند ہیں. ورنہ یقین جانیے کہنے کو تو 55 ممالک ہیں، کہنے کو تو 55 ملک ہیں، اور وہ سر یوں بلند ہے کہ اس نے سر کے معاملے میں جو اپنا آئیڈیل قرار دیا ہے وہ کربلا کو دیا ہے. اور اللہ نے جن کے سروں کو عظمتیں دی تھی ان کا تو عالم یہ تھا کہ جو اس کی بارگاہ میں سر جھک گئے اللہ نے انہیں اتنا بلند بنا دیا کہ اگر سر و تن میں جدائی بھی ہو گئی تو قاتل کا سر نیچے رہ گیا، مقتول کا سر یہاں بھی
بلند رہا، یہاں بھی اس نے بلند رکھا کہ ہم انہیں بلندی عطا کرتے ہیں، جنہیں ہم بلند بنا دیں انہیں جھکا کون سکتا ہے۔ پروردگار نے کہا میں نے تجھے پیدا کیا انسان، تیری خلقت میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھک نہ جانا۔ اب ایک جملہ ہے گہرائی سے کہہ کے گزر جاؤں گا، مجھے امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے لالچ پر اپنے سر کو نہ جھکا دینا، اس لیے کہ ہم نے مادی لالچ کے لیے سر کو جھکانا تیری فطرت میں ہی نہیں رکھا ہے۔ کیا غور فرمایا دیدان گرامی، صاحبان علم ارباب فہم ہے، میں نے تیری فطرت میں رکھا ہی نہیں اس بات کو، تیرے نیچر میں ہی نہیں رکھا کہ تو مادی چیزوں کے لیے خود کو جھکا دے، سر کو جھکا دے، ضمیر کا سودا کر دے۔ میں نے تیری فطرت میں نہیں رکھا کہ تو کھانے پہ گر جائے۔ میں نے کھانے کا سلیقہ جانوروں کو بھی دیا، تجھے بھی دیا، مگر جب جانور کھانا کھاتے ہیں تو وہ مگر تجھے اپنا کھانا کھانے کے لیے کھانا خود تیرے منہ تک چل کے آئے گا، اور اس کے لیے ہاتھوں کا وسیلہ بنا دیا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب وسیلے کا معاملہ، ارے جب ایک لقمہ بغیر وسیلے کے تیرے منہ تک نہیں آ سکتا تو تو ایسی منزل فطرت میں رکھا، تو تمہارا رب جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، اور اس نے پیدا کرنے میں بھی یہ تمہارے لیے لطف رکھا ہے کہ تم سربلند رہو، سرفراز رہو۔ اس نے سروں کا جھکانا تمہاری فطرت میں نہیں رکھا، باطل کے سامنے جھکنا تمہاری فطرت میں نہیں رکھا۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے سر بلند بنا رہا ہوں۔ اور وہ جب پیدا کر رہا تھا تو اس نے گوشت میں ہڈیوں کا جال بھی بچھایا تھا، وہ چاہتا تو گوشت کی منزل پہ ہی روک دیتا اور تمہیں گیند کی بال کی شکل میں یہاں سے وہاں بھٹک رہے ہوتے، کوئی وجود نہیں ہوتا، مگر اس نے تمہارے جسم کے اندر یہ ہڈیوں کا جال بچھایا اور اس گوشت کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا تو ان کی شکل میں دنیا میں موجود ہے۔ یہ انسان کی خلقت کا طریقہ رکھا، لیکن اللہ نے یہاں پہ بھی بات کو ختم نہیں کیا، یہاں پر بھی نہیں روکا۔ اس نے کہا نہیں، اگر میں یہاں بھی روک دوں گا کہ اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیوں کا جال بچھا دوں تو یہ زمین پر گھومتا پھرتا رہے گا، اکڑا اکڑا گھومتا پھرے گا، اور اللہ کو عقل پسند نہیں ہے۔ تو اس نے ہڈیوں کے اندر جوائنٹس پیدا کیے، جوڑ، تاکہ تم جھک سکو، مڑ سکو۔ کتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے، اس نے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ وہ رب کا یخلق ہو، جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، اور اپنی خلقت میں اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اور کوئی چاہے بھی نہ تو اختیار حاصل کر نہیں سکتا، نہ خلقت میں نہ موت میں، نہ حیات میں نہ موت میں۔ وَيَخْتَارُ، اور اللہ نے کہا کہ نہ تمہیں انتخاب میں ہم نے اختیار دیا۔ اب یہ کون سا انتخاب ہے؟ اب یہاں سے میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں تو ذرا توجہ رکھیے گا، یہ کون سا انتخاب ہے کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اس نے بندوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ منتخب کریں، وہ چنیں، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ تمہاری صلاحیتیں کتنی ہیں، کیونکہ پیدا تو ہم ہی نے کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تجھے کتنا اختیار حاصل ہے، تو کر کیا سکتا ہے انسان۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ انتخاب میں تجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسا کون سا انتخاب تھا کہ جس میں اللہ نے بندوں کو کوئی اختیار ہی عطا نہیں کیا؟
کہ یہ انتخاب تھا، انتخاب نبوت، انتخاب رسالت، انتخاب امامت، انتخاب ولایت، انتخاب عصمت۔ اللہ ہمیں بھی انتخاب عطا کر دیتا، ہم بھی چن لیتے ایک آدھ نبی، ہم بھی بنا لیتے کسی کو امام، کسی کو خلیفہ جانشین، ہم بھی ایک آدھ رسول بنا لیتے۔ بندوں کو اتنے اختیار تو دیا ہوتا۔ اللہ نے کہا اسی لیے کہ ہم تجھے جانتے تھے یہ تیرے بس کا بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم تجھے یہ اختیار دیتے تو بناتا ایسا ہی بناتا جیسا خود ہے۔ تو جاہل ہے تو اسے بناتا تو جاہل ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب بندوں نے بنانے کی کہیں کوشش کی تو اپنے جیسے بنائے۔ ہمارے سامنے جو آئیڈیل ہے وہ ہے جنہیں اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ جب بندے بناتے ہیں تو اپنے جیسا بناتے ہیں، کہ تو جاہل ہے تو جاہل کو بنائے گا، کمزور ہے تو کمزور کو بنائے گا، تو مجبور ہے تو مجبور کو بنائے گا۔ لیکن ہم مختار ہیں، ہم جسے بنائیں گے وہ مختار ہوگا، صرف مختار نہیں ہوگا، احمد مختار ہوگا۔ تو جاہل ہے، جسے بنائے گا وہ جاہل ہوگا۔ ہم خالق علم لدنی ہیں، ہم جسے بنائیں گے وہ ایسا عالم ہوگا کہ منبر پہ آ کے کہتا ہوا نظر آئے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدون۔ ہم جسے بنائیں گے وہ ایسا عالم ہوگا۔ تو مجبور ہے، لیکن ہم جسے بنائیں گے اس کی قدرت کا عالم یہ ہوگا کہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہوگا اور اس کی ایک ضربت کو عبادت ثقلین پہ بھاری قرار دے دیں گے۔ تو اللہ نے بندوں کو یہ اختیار نہیں دیا، کہا تم نبی نہیں بنا سکتے، رسول نہیں بنا سکتے، یہ ہم بنائیں گے، یہ بنانا ہمارا کام ہے۔ اس لیے کہ ان کے بنانے کے معاملے میں ایک شے ہے جسے کہا جاتا ہے عصمت۔ عصمت، اور عصمت کا معاملہ ہم سے مخصوص ہے۔ دیکھیے اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے، رسول بھیجے، یہاں سے آج کی شب جس شہزادی سے مخصوص ہے تمہید پوری ہو چکی، ایک جملے سے مجلس کا آغاز ہو جائے گا اگر اذان عالیہ میری جانب متوجہ ہیں۔ غور فرمائیے گا، نبی، رسول، امام سب آئے ہیں، سب کو عہدے دیے ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، اوصیاء ہیں، اولیاء ہیں، سب کو مردوں کے لیے نمونے عمل بنا کے بھیجا، مگر ایک خاتون کو تمام خواتین عالم کے لیے نمونے عمل بنایا جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ سب کو عہدے دیے، کسی کو نبی، کسی کو رسول، فاطمہ کو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ توجہ رکھیے گا، فاطمہ کو کوئی عہدہ نہیں دیا، فاطمہ ہے مالکہ عصمت۔ دیکھیے جتنے انبیاء ہیں ان سب کو عہدے دیے گئے ہیں، جو رسول ہیں انہیں بھی عہدہ دیا گیا، منصب دیا گیا، مگر یہ سارے عہدے، سارے منصب ایک چیز کے محتاج ہیں جسے عصمت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو۔ غور فرمائے جانے گرامی، معصوم ہونا نبی کے لیے ضروری ہے، رسول کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو۔ تو انبیاء کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اس عہدے کے لیے عصمت ہو، لیکن عصمت ایک ایسا منصب ہے جس کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، جو خود ایک مکمل نمونہ ہے، اور وہ فاطمہ زہرا کو عطا کیا گیا۔ یہ فاطمہ زہرا کا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ جسے چاہے منتخب کر لے۔ یوں تو خواتین عالم میں کتنی بیویاں تھیں، جناب مریم جیسی بیوی اس دنیا میں موجود، جناب ہاجرہ جیسی بیوی اس دنیا میں موجود ہے، مگر جو عظمت فاطمہ زہرا کو عطا کی گئی وہ کسی بیوی کو نہیں دی گئی۔ جو شہزادی کو عظمت ملی وہ سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ فاطمہ کو ایسا منصب عطا کیا گیا جس کے چاروں طرف عصمتوں کا حساب تھا۔ فاطمہ خود ایک ایسے منصب پر فائز ہیں، سیدہ نساء عالمین، سیدہ نساء عالمین، سارے عالمین کی خواتین کی سردار، سارے عالمین کی۔
بارے بھی کسی ایک عالم کی نہیں، ایک دنیا کی نہیں، عالمین کی خواتین کی سردار بنایا گیا فاطمہ کو. اور فاطمہ زہرا کے نام کو اتنا محترم بنا دیا، غور فرمائیے گا، اتنا محترم بنا دیا کہ پھر کائنات میں اس نام کے علاوہ اس سے بلند و بالا مرتبے کا کوئی نام نہیں آیا خواتین. یہ فاطمہ کا کام تھا. دو موقع ہیں جہاں پر تعارف کیا جا رہا ہے، متعارف کیا جا رہا ہے. اب صاحبان علم ہیں، تھوڑی علمی بحث ہے یہاں سے انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے. دو موقع، ایک خلقت حضرت آدم کے موقع پر جب روح پھونک دی گئی تو آدم نے دیکھا کہ آسمان میں ایک نور ہے جو ساطع ہو رہا ہے. تو پوچھا کہ یہ کس کا نور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ تو پروردگار عالم نے وہاں پہ جو پنجتن کا نور تھا کچھ اس طرح سے پروردگار نے کہا انا المحمود ھذا محمد، انا الاعلی ھذا علی، انا الفاطر ھذہ فاطمہ، انا المحسن ھذہ الحسن، انا القدیم الاحسان ھذا الحسین. یہ اللہ نے تعارف کرایا. بہت محظوظ ہوں گے اس منزل پر، پر غور کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں اور محمد و آلہ. یہ اہل بیت کے تعارف کا طریقہ دیکھیے کیا ہے. جب پوچھا حضرت آدم نے کہ یہ نور کس کا ہے، یہ کون ہے، تو پروردگار نے وہاں پر جو تعارف کا طریقہ تھا کچھ ایسے بتایا، میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. یعنی پہلے اپنا سلسلہ ظاہر کیا، پھر کہا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. ایک اور موقع آ گیا، چادر تطہیر ہے، پنجے آئے آ کے کہا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب یہاں پہ انداز بدل گیا. اب یہاں نہیں کہا پروردگار نے، یہاں تعارف کا انداز بدل دیا. یہاں پر کیا کہا؟ یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. میں غور فرما رہے آپ، ان کے بیٹے ہیں. تو یہاں جی چاہتا ہے جملہ عرض کروں آپ حضرات کی ان حسین سماعتوں کے حوالے. اہل بیت کا تعارف کے، اہل بیت کے تعارف کے دو طریقے ہیں. اگر عرش پہ ہوگا تو طریقہ الگ ہوگا، فرش پہ ہوگا تو الگ ہوگا. تعارف کرائے گا یہ تعارف ہوگا. جب فرش میں بیٹھ کر بنایا جا رہا ہے، بھائی یہاں تو خود پیغمبر اکرم موجود ہے. اللہ نے یہاں نہیں کہا، یہاں حدیث قدسی میں کیا کہا؟ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں. ورنہ پروردگار کہتا میرا رسول ہے، جیسے وہاں شروع کیا تھا نا انا المحمود، یہ محمد نہیں کہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں. فاطمہ کو اللہ نے ایسا منتخب کیا کہ تمام نبی اور رسولوں کے ہوتے ہوئے فاطمہ کو جو سب سے بڑا منصب ملا وہ تھا فاطمہ کا مرکزی کردار. فاطمہ کو مرکزی کردار عطا کیا گیا، فاطمہ کو مرکزی کردار عطا کیا گیا. اور فقط چادر تطہیر میں نہیں، مباہلہ میں جا رہے تو وہاں بھی مرکز میں. کل میں نے تقریر میں کہا تھا
انجمن امامیہ کے مجلس میں، پہلی مجلس میں ایسا انداز تھا کہ مباہلہ میں جا رہی تھی شہزادی کہ آگے خود رسول اکرم، پیچھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کے پیچھے مولا متقیان. اب یہاں پہ دو روایتیں، دائیں جانب حسن بائیں جانب حسین. ایک روایت یہ دائیں جانب حسن اور گود میں امام حسین. تو فاطمہ کو یہاں بھی مرکز میں رکھا، فاطمہ کو یہاں بھی مرکز میں رکھا. آگے رسالت میں غور فرمائیے گا، پیچھے عصمت، عصمت کے پیچھے امامت، دائیں جانب بھی امامت اور بائیں جانب بھی امامت. فاطمہ اس بیوی کا نام ہے جو گھر سے نکلتی ہے تو اللہ عصمتوں کا حصار قرار دیتا ہے. اس انداز سے میدان مباہلہ میں گئی. آج کی بیویوں کے لیے ڈر سے فاطمہ زہرا کے میدان مباہلہ میں جانا. انداز مباہلہ میں ایسا تھا کہ اس انداز سے جا رہی تھی کہ پہلے رسول قدم رکھتے ہیں، اسی قدم پہ فاطمہ قدم رکھ دیتی ہیں. فاطمہ کا قدم اٹھا کے رسالت کا قدم اٹھا، فاطمہ نے قدم رکھا. فاطمہ کے قدم اٹھے، علی نے قدم رکھا. فاطمہ کہیں گی میرے چاہنے والیوں دیکھو، میں گھر سے نکلی مباہلے میں گئی تو انداز یہ تھا کہ جب میں مباہلے میں جا رہی تھی تو میرے نشان قدم نہ زمین دیکھ پا رہی تھی نہ، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اس انداز سے میدان مباہلے میں جا رہی تھی کہ رسالت فرش بچھا رہی تھی، امامت شامیانہ لگا رہی تھی. یہ فاطمہ ہے. اللہ نے اس نام کو اپنے نام سے نکالا، فاطر سے. فاطر کے معنی ہے بنانے والا، بچانے والا. فاطمہ وہ ہے کہ جس کی محبت میں بنایا جائے. فاطر وہ ہے جو بنائے، فاطمہ وہ ہے جس کی محبت میں بنایا جائے. فاطمہ کو اللہ نے ہر اعتبار سے مرکز بنایا تھا، اس لیے کہ خواتین عالم کی نمونہ عمل ہیں. جو کام 1.25 لاکھ انبیاء کر رہے تھے وہ ذمہ داری تنہا فاطمہ کو دی گئی تھی. یہ عظمت ہے فاطمہ کی، یہ کردار ہے فاطمہ کا، یہ فضیلت ہے فاطمہ کی. یہ فاطمہ زہرا کا کمال تھا کہ جسے کائنات کا نبی ام ابیہا کہہ کے پکار رہا. ام ابیہا کہہ کے جسے پکارے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. بہت آسان ہے، یوں تو کوئی بھی اپنی بیٹی کو لخت جگر کہہ سکتا ہے، نور نظر کہہ سکتا ہے، مگر لخت جگر اور نور نظر بیٹی کو کہہ دینا یہ ہر باپ کا ایک انداز ہے. اور ویسے بھی باپ کو بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کو بھی باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. میں نے تو، میرے ایک استاد تھے، ان کا ایک جملہ تھا بڑا لطیف سا. وہ کہتے تھے بیٹی اور باپ کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے یہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹی سے کبھی کبھی تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. بیٹی وہ ہوتی ہے جو باپ کی منشا کو سمجھ جاتی ہے. غور فرمائیے گا، بیٹی باپ کی منشا کو سمجھتی ہے. آپ کبھی کبھی تھکے ہارے آفس سے آتے ہوں گے، دفتر سے آئے، پانی لے کر آ جانا، موزے اتار دینا، جگہ جلدی سے صاف کر دینا. آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پانی دے، لیکن یہ بیٹی ہے جو باپ کی منشا کو پڑھ لیتی ہے. یہ شرف بس بیٹی کو ملا ہے. کیا عالم رہا ہوگا اس بیوی کا جو سید الانبیاء افضل المرسلین جسے ماں کا لقب کہہ کے پکار رہا ہو. کیا عظمت ہوگی فاطمہ زہرا کی جسے ام ابیہا کہہ کے پکار رہا ہو. ان کے 3 معنی ہیں. ان کے معنی ہے خلاصہ، ان کے معنی ہے مرکز، ان کے معنی ہے ابتدا. آپ سورہ حمد کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خلاصہ قرآن ہے. فاطمہ کو کہا پیغمبر نے. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ خلاصہ رسالت ہے. غور فرمائے جانے گرامی، توجہ نہیں فرما رہے آپ ہیں. خلاصہ رسالت کا نام ہے فاطمہ، خلاصہ نبوت کو فاطمہ کہتے ہیں. ان کے معنی مرکز.
ام القری مکے کو کہا جاتا ہے، نقطۂ آغاز کو ام کہتے ہیں. یہ فاطمہ کا عظیم کردار تھا کہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کو کہا فاطمہ تو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہاں ٹکڑے سے مراد ہے کیا؟ جز سے مراد کیا ہے؟ اگر پیغمبر در فاطمہ پہ آ کے السلام علیک یا فاطمہ کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو سلام کیا جا رہا ہے. لیکن پیغمبر کا در فاطمہ پہ آ کے یہ کہنا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت، یہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ جزو پیغمبر نہیں ہے، فاطمہ جزو رسالت. فاطمہ کا کردار اہل بیت نبوت تم پہ میرا سلام. یہ انداز تھا، مرکز بنایا فاطمہ کو، مرکز تعارف بنایا. اور کچھ انداز اس طرح سے تھا کہ جب مباہلے میں گئی ہیں تو مباہلے کی ایک دن پہلے سے تیاریاں ہو رہی تھیں. پیغمبر سے کہا گیا تھا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو کوئی ابنا کے معاملے میں تیار ہو رہا تھا، کوئی انفسنا کے معاملے میں تیار ہو رہا تھا. اور جب قرآن نے بھی نسانا کا لفظ استعمال کیا، جمع کا لفظ استعمال کیا، تو سب تیاریوں میں تھے. پیغمبر کل کسے کہہ دیں چلو بھائی مباہلہ کرنے جانا ہے، لیکن وہاں معاملہ تھا جھوٹوں پر لعنت کرنے کا. جھوٹوں پہ لعنت کون کرتا ہے؟ جو خود پہلے سچا ہوتا ہے، ورنہ لعنت ایسی چیزیں بیک مارتی ہے، یہ واپس آتی ہے پلٹ کے اپنے اوپر. تو لعنت کرنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. جب جس میں لعنت کر رہے ہو پھر وہ کردار تمہارے اندر نہیں پایا جانا چاہیے. اور ایک مرتبہ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. انداز میں تیار ہو رہے ہوں گے. اب پتہ نہیں اس دور میں تیاری کا کیا انداز رہا ہوگا. آج تو تیاری کا انداز کچھ اور ہے. تیار ہونے والے اپنے اپنے انداز سے، لیکن وہاں تیاری کرنی تھی اپنے نفس کی. وہاں وہی تیاری کر سکتا تھا کہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. تو پیغمبر بھی اسی کو لے کے جاتے جو صادق ہو، امین ہو، سچا ہو. تیار ہونے والے تیار ہونے. اس دور میں چھوٹی چھوٹی گھروں کی دیواریں ہوا کرتی تھی، اور جب پیغمبر چلے تو ایک مرتبہ لوگوں نے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے تھوڑا اور نمایاں ہو کر ذرا سا دکھانا شروع کیا. نبی ہم ہی سے کہتے ہیں چلو بھائی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ. ہے جیسا ہمارے آپ کے معاشرے میں ہوتا ہے مروتاً کہ آؤ بھائی چلو. نہیں، نبوتیں مروتوں سے نہیں چلتی، نبوتیں حقیقتوں پہ چلتی ہیں. پیغمبر نے کہا نہیں، جو سچا ہوگا آج تو وہی جائے گا. تو لوگ تھوڑا سا اٹھ
اٹھ کے اچک اچک کر دکھا رہے تھے، لیکن قرآن کی آیت ہے، اب معلوم نہیں، اب یہ تو اردو کا ماحول ہے، سمجھ جائیں گے تو بڑا لطف اٹھائیں گے۔ پیغمبر نے کہا اب نانا، قرآن نے کیا کہا؟ اب نانا اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو یہ آیت پڑھ دی ہوگی، اب نانا یعنی اپنے گھروں میں بیٹھو، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، صلوات پر محمد و آل محمد، کیونکہ یہاں ضرورت ہے۔ یہاں سچوں کی ضرورت ہے۔ یہاں جائے گا کون؟ صدیق اکبر۔ یہاں جائے گا کون؟ صدیقہ کبریٰ۔ فاطمہ کا ایک لقب ہے جسے صدیقہ کہا جاتا ہے۔ صدیق کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق کے معنی سچا، صدیق کے معنی سچے کے نہیں ہے، صدیق کے معنی ہے صدیق جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ کوئی اوپر ٹیلر کی دکان تو تھی نہیں کہ جہاں پہ کپڑے سل رہے تھے، تو غور فرمائے گا فاطمہ کا ایک لقب کیا ہے؟ صدیقہ۔ تو غور فرمایا آپ نے، فاطمہ کا لقب ہے صدیقہ۔ صدیقہ کے معنی ہے جو کہہ دیا وہ، صدیق کچھ کہے تو لوح محفوظ کی تحریریں بدل جاتی ہیں۔ فاطمہ نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، کل درمی تمہارے کپڑے لے کے آئے گا، چونکہ صدیقہ نے کہا تھا تو اللہ کو جانا پڑے گا۔ فاطمہ کا چلا اللہ نے کہا قرآن کریم میں یوسف میرا صدیق نبی ہے، یوسف صدیق نبی ہے۔ جب بشارت دی تو اس نے جھوٹی بات کر کے اپنی پوچھ لی کہ صاحب میں نے یہ دیکھا کہ مجھے پرندے کھا رہے ہیں اور فلاں کو یہ ہوا۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ یہ ہوگا، تو اس نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو پیغمبر نے، اللہ کے نبی تو صدیق نبی تھے، کہا تو نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، تیری قسمت یہی ہے، وہی ہوا ہے۔ آپ جناب یوسف کے واقعے میں دیکھیں گے تو صدیق کے معنی سچے، اور ایسا سچا جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ فاطمہ کا ایک لقب صدیقہ، ایک لقب زہرا۔ زہرا کے معنی روشن، روشنی۔ فاطمہ کے 9 لقب ہیں، ایک نام ہے فاطمہ۔ خود نام اتنا عظیم ہے کہ ہر سمت سے فضائل کا ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے جو معجزن ہے اور نور کی شکل میں نظر آتا ہے۔ فاطمہ کے نور کا عالم یہ تھا۔ آخری بات اور گفتگو یہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ختم کر دوں گا۔ انداز یہ تھا کہ جب نصارے نجران نے سامنے دیکھا کہ پنجتن آ رہے ہیں اور بیچ میں فاطمہ زہرا ہیں، آگے رسول ہیں، پیچھے علی ہیں، حسن اور حسین ہیں، تو وہاں معاملہ کیا تھا؟ 2-3 دن سے مناظرہ چل رہا تھا مسجد میں، عیسائیت کا، نصرانیت کا اور اسلام کا، اور توحید کا معاملہ تھا، وحدت کا معاملہ تھا۔ میں آخری جملہ کہوں گا اور یہیں سے ربط مسائل انشاءاللہ۔ توحید کے بچانے کا معاملہ تھا، وحدت کے تحفظ کی بات تھی۔ فاطمہ زہرا ہیں، علی کو تو روز دیکھ رہے تھے، پیغمبر کو بھی روز دیکھ رہے تھے مسجد میں۔ آج ایسا کون سا نور تھا جو بڑھا جسے نصارے نجران کے عالموں نے کہا کہ آج تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے تو پوری قوم عیسائیت۔ وہ نور کوئی اور نہیں تھا، وہ فاطمہ زہرا کا وجود تھا۔ تو میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب فاطمہ میدان مباہلہ میں گئی تھی تو کیا فاطمہ کا چہرہ کھلا ہوا تھا جو انہوں نے دیکھ لیا کون آ رہا ہے؟ نہیں، برقعے میں تھی، برقعے میں تھی، چادر میں تھی۔ ایک پہلے چادر تھی، پھر چادر عصمت کا حصار بھی تھا جو نبی اور اماموں کی شکل میں تھا۔ مگر نصارے نجران نے کہا نہیں، آج تو وہ نور ہے کہ اگر اس نے ہاتھ بلند کر دیے تو پوری قوم
وجود باقی نہیں رہے گا. یہ فاطمہ ہے جو گھر سے نکلی ہے تو مگر حفاظت وحدت کے لیے, حفاظت توحید کے لیے نکلی, توحید کو بچا لیا. اللہ اکبر. سلام ہو عظمت سیدہ پر. کوئی جملہ سن لیجئے, سلام ہو عظمت سیدہ پر, پردے میں رہ کے توحید کو بچا لیا. پردے میں رہ کے توحید کو بچا رہی ہیں. اللہ اکبر. میرا جی چاہتا ہے اس منزل پہ جملہ کہوں, فاطمہ زہرا آپ نے قیامت تک کا مسئلہ اعتراض اگر کرے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پردے میں رہ کے اپنی قوم کی حفاظت کی جا سکتی ہے, عصمت تو محافظ پردے میں رہ کے بھی توحید کو بچا لیتا. وہ پردے میں ہیں مگر پردہ تو ہماری نگاہوں پہ پڑا ہے اور وہ ہماری بدعمالیوں کا پردہ ہے. اپنی آنکھوں کو پاک کرتے چلے جاؤ, تمہیں تمہارے وقت کا امام نظر آتا چلا جائے. اپنے اعمال کو سدھارتے چلے جانا, تمہیں تمہارے وقت کا امام نظر آتا چلا جائے گا. تمہیں محسوس ہوتا چلا جائے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلائے گا, اور وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ امام وقت ہے. وہ اگر تم سے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہوں کو پھیر لیں تو یہ دنیا تمہیں ختم کر دے گی. ایسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تمہیں کہ ایک لمحے میں تمہیں ختم کر دیں گی. تمہارے وجود کا پتہ نہیں چلے گا اگر وہ تمہارے وقت کا امام تم سے نگاہیں نکال لے. کہ ہمارے چاہنے والوں, ہم تمہارے اوپر ناظر ہیں, تو جو بھی عمل انجام دو یہ سوچ کے کہ تمہارے وقت کا امام تمہیں دیکھ رہا ہے. ان کی نگاہ ہے, یہی تو وجہ ہے کہ دنیا کی کتنی ہی بد نگاہیں ہم پہ لگی ہیں, مگر ایک نگاہ ہمیں پردے غیبت سے ہے جو دیکھ رہی ہے اور ہمیں بچائے ہوئے ہے. اب یہ تو ہمارا اپنا عمل ہے کہ ہم خود کو کتنا اس کا مطیع و فرما بردار قرار دیں, مگر اتنا سمجھ لیجئے جو اس کی راہ فرما بردار ہے وہ اس کا کرم ہے. ہمارا عمل ہے کہ ہم دنیا کے درمیان محفوظ ہیں, اور پھر محفوظ نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے, ہمیں یہ شرف عالم میں, پورے عالم بشریت میں, پوری عالم انسانیت میں سب کے درمیان ہمیں یہ شرف حاصل ہے. ہم اس مہدی کے ماننے والے ہیں, مگر ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی ظلم و جور ہو, کہیں بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہو, ہماری آواز آخری زماں کے چاہنے والے, ہماری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. یہ کہ ہم اپنے امام کے چاہنے والے, ہم اپنے امام کے ماننے والے ہیں. ارے دنیا کے 57 ملک ہیں, اتنی طاقت اور جرأت پیدا نہ ہو سکی کہ ایک قطرے کی مانند موجود ایک نجس پانی کو یہ سارے کے سارے مل کے ہلا سکے. بس ایک تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ظلم کے جمع ہوئے گندے پانی کو ایک چھوٹا سا ریزہ پھینکا تھا کہ زلزلہ واقع ہو گیا. بات پہنچ گئی. ایک چھوٹا سا ریزہ ہی تو ہے, ذرہ ایک کنکری ماری ہے. ابھی تو مجھے کنکری پھینکی تھی, وہ مکڑی کا جال جس کی انٹیلیجنس, جس کی فورس, جس کی ڈیفینس سسٹم کی ساری دنیا کے اندر ایک ہوا تھا,
ایک چھوٹا سا سنگریزہ پھینکا ہے، ابھی تو ابابیل کا لشکر باقی ہے. ابھی تو یہ بہت تھوڑے سے تھے جن کا چھوٹا سا حملہ تھا. ابھی کہاں ہو؟ ابھی تو خامنہی موجود ہے، سیستانی موجود ہے، حسن نصر اللہ موجود ہے. ابھی حملہ ہی کہاں ہوا ہے؟ ابھی تو ایک ٹرائل تھا اور تم ٹرائل میں ہی ختم ہو گئے. تو جو علی کے چاہنے والے ہیں، مگر یہ ایسے ہی ممکن نہیں ہوا ہے. یہ ہے پاور آف مرجعیت، مرجعیت کی طاقت. یہ مرجعیت کی طاقت ہے. دنیا جسے اتنا بڑا جال سمجھ رہی تھی، مرجعیت نے اس کے لیے ایک ایسا سلسلہ قائم کیا کہ وہ چھوٹے سے حملے کو برداشت نہیں کر سکے. اور 40 دن کے اندر چوتھا اشرہ ہی تھا، معاملہ ادھر سے ادھر ہو گیا. یہ خیبر والوں کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، تھوڑا دیر میں ہوتا ہے مگر 40 دن کے اندر ہی ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وہاں علی نے کیا تھا، ارے جسے دنیا سمجھ رہی تھی کہ صاحب IS بن گیا ہے، اب سیریا بھی جائے گا، عراق بھی جائے گا، ختم ہو جائیں گے سب. اور امریکہ اور اسرائیل نے کہا تھا کیا 30 سال. آج پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھتی ہے. آج کی اس مجلس کو ہم بھی دہشت گردی کے خلاف یہاں سے ایک آواز اٹھائیں گے. دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم کا نام ISIS، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ داعش. ہمارا ملک بھی اور سارے ملک بھی اس داعش کے خلاف، ہم بھی خلاف، ہمارے مومنین بھی اس کے خلاف، ہمارے ممبر سے اٹھنے والی ہر آواز دہشت گردی کے خلاف. کیا سمجھ رہے تھے کہ مٹ نہیں سکتا؟ اسے مٹانے کے لیے ہمیں 30 سال چاہیے. یہ کہا سپر پاورز نے کیا 30 سال چاہیے صاحب اسے مٹانے کے لیے. ایک نجف میں بیٹھا تھا، ایک ایران میں، 2 تھے بس. ایک نے مرجعیت کا سہارا لیا، ایک نے عزاداری کا سہارا لیا. جسے تم 30 سال میں مٹانے کی بات کر رہے تھے وہ 3 سال میں ختم ہو گئی. ایک طرف خامنہی، ایک طرف سیستانی. سیستانی نے کہا 40 کے مارچ کو، اس پیدل مارچ کو کوئی گھر میں نہ بیٹھے. دنیا کی بڑی طاقتیں جسے اسلحوں سے ختم کرنے کی بات کر رہی تھی، اسے علی کے چاہنے والوں نے سوچ رہی تھی کہ مٹایا نہیں جا سکتا. اور ایسے ایسے خونخوار، آپ نے دیکھا اس دور کی وہ تصویریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے ایسے کاٹ دیتے تھے. کیسے کیسے دہشت گرد، ایسے ایسے دہشت گردوں کو انہوں نے کہا بھائی یہ روزہ مٹا دیں گے، وہ روزہ ختم کر دیں گے، سیریا میں ختم کر دیں گے، کربلا میں ختم کر دیں گے، نجف کے روزوں کو ختم کر دیں گے. تم کیا ختم کرو گے؟ جن کا بچانے والا وہاں پہ امام موجود ہو اور یہاں ان کے غلام موجود ہوں. یہ مدافعین حرم کہیں بند کمروں سے نہیں آئے تھے، یہ ہم ہی تم میں سے تھے. یہ وہ علی کے چاہنے والے تھے جو روزوں کے باہر کھڑے تھے اور سینوں پہ گولیاں کھا رہے تھے. اصل عزاداری جیسا وقت ہو ویسا ماتم کرنے کو عزاداری کہا جاتا. یہ تھا انداز. حفاظت کر رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، شہادتیں دی جا رہی ہیں. کیوں؟ کہ ان روزوں کو بچانا ہے. یہ ہے اصلی حسینیت، یہ ہے اصلی حسینیت کہ ان روزوں کا دفاع کرنا ہے، ان روزوں کو بچانا ہے.
اپنی جانوں کا نذرانہ دی جائے تو چلا جائے. تو خامنئی نے مرجعیت کی طاقت کا استعمال کیا. سیستانی نے کہا کہ نکلو گھروں سے. تو بس سمجھ لو عالم تشیع کی دو سب سے بڑی طاقتیں ہیں, دو اسلحے ہیں. ایک کو مرجعیت کہا جاتا ہے, ایک کو عزاداری کہا جاتا ہے. نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کرنا, نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کرنا. اور سمجھ لو عزاداری سے مرجعیت باقی ہے اور مرجعیت ہی بتاتی ہے کہ مرجعیت بتائے سکھاتا ہے. اور ایک جملہ کہہ کے تقریر ختم کر رہا ہوں, ظلم کے خلاف آواز اٹھا ہی نہیں سکتا وہ انسان جس کے سامنے سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہو. اب آپ کہیں گے کہ یہ مولانا کہاں سے کہاں ایک دم آپ نے جوڑا, دلیل بھی سن لیجیے جب اتنا بڑا جملہ کہا ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھا ہی نہیں سکتا انسان اگر اس نے سیرت فاطمہ کا مطالعہ نہ کیا. فاطمہ کا وہ کردار تھا کہ جو حق غصب ہونے کے بعد بھرے دربار میں جا کے سنگینوں کے سائے میں, تلواروں کے سائے میں, اور جا کے آواز بلند کرتی ہوئی نظر آئی. یہ دنیا کے انقلابوں کو اگر کوئی جرم فاطمہ زہرا سے فاطمہ نے ظلم کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب کو ہٹا دیا. جس کے بچوں کے ہاتھوں کا منظر و جواہر کے اما لینے کے لیے جائے گی, نہیں. فاطمہ دربار خلافت میں باغ فدق مانگنے نہیں گئی تھی, چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب کو ہٹا کے دنیا کو بتانا چاہتی تھی میں فاطمہ ہوں حفاظت کے لیے اور حق کے ولایت تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ علی اس کا اصل حقدار. علی کے دفاع کے لیے دربار میں گئی ہے. اور یہ سیرت بیٹی کے یہاں بھی ملی, بیٹی کو بھی دربار میں جانا پڑا. مگر انداز اللہ اکبر, فاطمہ نے کیا تربیت کی تھی زینب کی کہ زینب نے جب خطبہ دینا شروع کیا ہے تو شام میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا. یہی انداز فاطمہ کا. مگر مصیبت یہ 3 گھنٹے فاطمہ دربار خلافت میں تھی اور 3 گھنٹے بی بی دربار میں کھڑی ہوئی. جس کے در پہ آ کے کائنات کا امیر سلام کرتا ہو وہ بی بی دربار میں کھڑی ہوئی ہے. خطبہ صدق کو پڑھیں, 3 گھنٹے کا خطبہ, ساتھ میں 4 سال کی زینب سے ہمیں خطبہ صدق ملا. سوچو یہ امت جو بیٹھنے کے لیے فاطمہ کو کرسی نہ دے سکی, یہ علی کا حق دیں گے؟ کیسے علی کا حق دے سکتے تھے؟ فاطمہ نے کہا نہیں, مجھے فدق کے باغوں کی ضرورت کہاں, جو جوانانے میرے تو بچے جوانانے جنت کے سردار ہیں, جنت ہمارے صدقے میں خلق ہوئی ہے, کائنات ہمارے صدقے میں خلق ہوئی ہے, ہمیں باغ کی ضرورت نہیں. ہم دنیا کو مگر بتانا چاہتے ہیں حق یہ ہے, حق میرے شوہر کا حق ہے, یہ حق ولایت علی کو ثابت کر دے بھرے دربار میں. یہ جرأت فاطمہ زہرا. تو ظلم کے خلاف آواز بس وہی اٹھا سکتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی رشتہ فاطمہ سے ہو. مگر یہ پڑھ دینا بڑا آسان ہے. فاطمہ دربار میں گئی. میرے استاد کی زبان سے میں نے ایک واقعہ سنا تھا. وہ کہتے پاکستان کے کسی شہر میں ایک مناظرہ چل رہا تھا اور مناظرہ باغ فدق کے اوپر ہو رہا تھا. تو وہاں سے کوئی پٹھان گزر رہا تھا, وہ وہاں پر کچھ دیر کے لیے رکا
اور وہ رک کر اس مناظرے کو سنتا رہا، کس کا تھا، کس نے دیا، ہم وارث بناتے ہیں، ہم وارث نہیں بناتے ہیں، ساری دلیلیں وہ سنتا رہا۔ اس نے کہا بھئی کیا مجھے بھی حق ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں؟ تو دونوں فریق تھے، انہوں نے کہا بتاؤ، کہو کیا کہو گے؟ تو اس نے کہا بھئی مجھے نہیں معلوم یہ کیا تھا، کس کا تھا، کس نے دیا، کس نے دیا، بس جتنا میں تمہاری باتوں سے سمجھا ہوں مجھے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہارے نبی کا تھا اور جو مانگ رہی تھی وہ تمہارے نبی کی بیٹی تھی۔ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کس کا ہے یا کس کا نہیں ہے، میں بس یہ دیکھتا کہ نبی کی بیٹی مانگ رہی تھی، نبی کی بیٹی مانگ رہی تھی، جس نے تمہیں سب کچھ دیا، اس نبی کی آل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ فاطمہ دربار میں کھڑی ہوئی ہیں، کتنے بڑے مصائب تھے، 3 گھنٹے کے بعد آ گئی فاطمہ صحن خانہ میں، آنے کے بعد بیٹھ گئی، علی مرتضیٰ داخل ہوئے، ایک سوال کیا، بڑی مظلومی ہے اس سوال میں، علی میں نے سنا ہے کہ یہ اہل مدینہ تمہیں سلام نہیں کرتے، شب شہادت ہے اس بیوی کی، شب شہادت ہے، بالکل بخل نہیں کریے گا آج گریہ کرنے میں، علی میں نے سنا ہے تمہیں سلام نہیں کرتے؟ کہا فاطمہ مظلومی یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے سلام نہیں کرتے، فاطمہ میں سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب سلام بھی نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ شہزادی کا پرسہ ہے، آج ایک باپ کو پرسہ دینا ہے اس بیٹی کا کہ جو بیٹی دنیا سے گئی بابا کی رحمت کے بعد تو یہ کہتی ہوئی گئی صبحت علیہ مصائب اللہ ونہا، صبحت علیہ مصرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ روشن دنوں پہ پڑ جاتی تو وہ تاریک ہو جاتے، اگر پتھروں پہ پڑ جاتی، پہاڑوں پہ پڑتی تو وہ چکنا چور ہو جاتے، بابا اتنی مصیبتیں پڑی ہیں فاطمہ پر۔ لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اپنے بابا کا ماتم کرتی ہیں، گریہ کرتی ہیں، اپنے بابا کو روتی ہیں۔ علی صبح لے جاتے ہیں، قبر رسول پہ چلی جاتی ہے، اپنے بابا کا غم مناتی رہتی ہیں، بابا کو روتی رہتی ہیں، شام کو گھر آ جاتی ہیں، پھر گھر آ کے اپنے بابا کو روتی ہے۔ اہل محلہ آئے علی کے پاس، علی فاطمہ سے کہو یا دن کو رو لیا کرے یا رات کو رو لیا کرے، ہمیں فاطمہ کے رونے سے اذیت، ہمیں فاطمہ کے رونے سے اذیت ہوتی ہے۔ علی آئے فاطمہ کے پاس، فاطمہ انہیں تمہارا رونا گوارا نہیں ہے، کیا دیا ہے امت میں فاطمہ تو میرا غور تو فرمائے، فاطمہ نے تمہارا گریہ پسند نہیں ہے، یہ کہتے ہیں دن کو روئے یا رات کو روئے، اپنے بابا پہ کب تک روئیں گی؟ کہا علی ایک کام کرو، میرے لیے بیت الحزن تعمیر کرا دو، میں اپنے بابا کا ماتم کروں گی، اپنے بابا پہ گریہ کروں گی۔ بقی کے نزدیک قبر رسول کے پاس تھوڑے فاصلے پر علی نے ایک حجرہ تعمیر کر دیا جسے تاریخ میں لکھا بیت الحزن، نبی کی یاد میں بننے والا یہ پہلا امام باڑہ جس میں فاطمہ جا کے اپنے بابا کو یاد کر کر کے رویا کرتی تھی۔ علی صبح کو فاطمہ کو بیت الحزن میں پہنچا دیتے اور شام کو واپس لے آتے۔ ایک کیسے ہی وقت گزرتا رہا، اب 2 روایتیں ہیں، 70 دن کی بھی ہے، 75 دن اور 90 دن کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ فاطمہ نے علی سے کہا علی میرے نزدیک بیٹھ جاؤ، علی میرے نزدیک بیٹھ جاؤ، علی کو بٹھایا، کہا علی میری کچھ وصیتیں ہیں، علی ان وصیتوں کو میں جب نہ رہوں تو پورا کر دینا، علی میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، علی میرے حسن کا مزاج یہ ہے، میرے حسین کا مزاج یہ ہے، میری زینب کا انداز یہ ہے، میرے ام کلثوم کا طریقہ یہ ہے، علی میرے بچوں کا خاص خیال رکھنا، علی میرا حسین بہت چھوٹا ہے، علی یہ راتوں کو اٹھ کے پانی مانگا کرتا ہے، علی ہو سکے تو کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ رات کی تاریکی میں میرا حسین بیدار ہو جائے اور پانی مانگے اور اسے پانی نہ مل سکے، علی میرے حسین کا خیال رکھنا۔ عزاداروں ملتا ہے کہ فاطمہ کی شہادت کے بعد علی کا یہ متواتر
بننا تھا علی ہر روز فاطمہ کی قبر پہ جاتے تھے رات کی تاریکی میں اور فاطمہ کی قبر کے پاس جا کے فاطمہ کی قبر کے پاس جا کے تسلیت اور تعزیت کرتے گریہ کرتے تھے ایک شب ایسی آئی کہ ایک مرتبہ علی بیٹھے ہوئے ہیں قبر فاطمہ کے نزدیک قبر فاطمہ کو لرزہ آیا جیسے ہی قبر کو لرزہ آیا علی نے کہا فاطمہ کیا بات ہے کہا علی پانی مانگ رہا ہے علی جاؤ میرا ہوتا آج حکم اللہ علی میرا حسین پیاسا ہے علی میرا حسین پانی مانگ رہا ہے میں کہوں گا بی بی آج حسین کا اتنا خیال ہے کل کربلا کا میدان ہوگا ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین خشک گلا ہوگا شمر کا خنجر ہوگا شاید آواز آئے ارے تو فکر نہ کر نشے میں یہ مانو آ جاؤ میری آموش میں آ جاؤ علی میری ایک وصیت اور ہے بس احساس کر لیں کہ آخر فاطمہ کو ایسی کتنی مظلومیت تھی کہ فاطمہ کو یہ وصیت کرنی پڑی کہ علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا بھائی شہزادی کے چاہنے والے ہو شہزادی کا ماتم کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہو علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا علی مجھے رات میں غسل دینا علی مجھے رات میں کفن پہنانا علی مجھے رات میں دفن کرنا علی میرے جنازے میں فلاں گناہ نہیں دینا اب مجھے بتاؤ جو شہزادی کائنات ہو اس کا جنازہ تو بڑی دھوم سے اٹھنا چاہیے تھا لیکن نہیں عزاداروں جنازہ دھوم سے نہیں اٹھا ہے اتنی خاموشی ہے ابھی بیان کروں گا ایک جملے میں بس وہ صاحب کا آخری جملہ ہوگا علی رات کی تاریکی علی رات میں غسل دینا تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک روز فاطمہ کو علی سے کتنی محبت تھی تو یہ جملہ اور اس کے بعد آخری روایت ربط وہ مصائب ختم کتنی محبت تھی ملتا ہے کہ ایک غول پورا ایک لوگوں کا در فاطمہ پہ آ کے جمع ہو گیا میں تصور کر لیجیے گا در فاطمہ پہ آ کے جمع ہوا علی کو باہر نکالو علی سے بیعت لینا فاطمہ نے کہا فرزہ جلدی سے میری چادر لاؤ غور فرمایا جگہ تصور شرط ہے فرزہ میری چادر لاؤ چادر کو اڑا اور آ کے کہا کیا بات ہے کیوں میرے گھر پر میرے دروازے پہ اس طرح جمع ہوئے علی کو گھر سے باہر نکال دو کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تو فاطمہ ہمیں آج کچھ نہیں سننا ہے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے ایک ہوتی ہے بے کسی کسے کہتے ہیں جب انسان فریاد کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا میں کس سے کہہ رہا ہوں جانتے بے کسی کسے کہتے ہیں جس وقت تلے زینب یہ پہ کھڑی ہوئی ایک بہن دیکھ رہی تھی اور بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تو یہ زینب کی بے کسی تھی زینب نے خود پسرے ساتھ کے مخاطب ہو کے کہا اے پسرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ناجائز بٹیا جا رہا ہے یہ ہے بے کسی فاطمہ یہ زینب کی بے کسی فاطمہ کی بے کسی دیکھیں کیا ہے فاطمہ نے بس ایک جملہ کیا گھر میں آگ لگا دو گے ارے کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں چھوٹے چھوٹے حسن و حسین ہیں کہ جو اس کے رسالت کا بہت پتلا کرتے اس گھر میں آگ لگا دو کہاں فاطمہ آج چاہے حسن و حسین ہو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے علی کو باہر نکال دو یہ ہے مدافع ولایت فاطمہ ملتا ہے کہ کنفت کو حکم دیا گیا کہ آگ و لکڑیاں جمع کرو آگ جلنا شروع ہوئی
پھر ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا, دروازے پہ لات ماری. وہ بیوی جو علی کی محافظہ ہے دروازے سے لگ کے کھڑی ہوئی ہے. جیسے ہی دروازے جلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری, ایک مرتبہ دروازہ گرا. میرا محسن شہید ہو گیا. پسلیوں پہ ہاتھ رکھ لیا, تم جاؤ, میرا محسن شہید ہو گیا. مگر جیسے ہی بچے فاقہ ہوا اپنے غم کو بھول گئی. ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا شہزادی علی کے گلے میں ریشمان ظلم باندھ کے لے جا رہے ہیں, اپنے غم کو بھول گئی اور علی کو بچانے کے لیے آگے بڑھی. اب سن سکو تو سن لینا, اگر جملہ سخت ہو تو مجھے معاف کر دینا. بی بی کے شہزادی نے جس ہاتھ سے ایک ظالم آگے بڑھا, شمشیر کا قبضہ اس اور نوازوں پر رحمت ہاتھ زخمی ہو گیا. پہلے شکستہ ابو الحسن کا دفاع کر رہی ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ فاطمہ اس کے بعد بہت زیادہ دن زندہ نہیں رہی. اسما کو بلایا, اسما ارے میں حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے. اسما سمجھنا فاطمہ دنیا میں موجود ہے. جب آواز آنا بند ہو جائے, میرے بچے گھر میں داخل ہو جائے تو اسما پہلے انہیں کھانا کھلانا, پانی پلانا, اس کے بعد بتانا فاطمہ دنیا میں نہ رہی. حکم اللہ جو بس آخری جملے, اس کے بعد بتانا فاطمہ دنیا میں نہ رہی. شب شہادت ہے بیوی کی, جس نے ابھی حق گیری ادا نہیں کیا نا وہ تصور کر لے شہزادی پہ کیا کیا مسائل گزرے. اسما بیٹھی ہوئی ہے, فاطمہ کے حجرے سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ کی آوازیں آتی رہیں. ایک مرتبہ آواز آنا بند ہوئی. اسما پہ گریہ طاری ہوا, ضبط گریہ کیا. حسن و حسین داخل ہوئے. کہا بچوں ہاتھ دھو لو, کھانا کھا لو. کہا اسما کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ کہا بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں موجود نہیں رہی. علی نے فاطمہ کی وصیت کے مطابق غسل دیا, کفن دیا. عزاداروں ملتا ہے کہ کائنات کا امیر فاتح خیبر غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ کے روئے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا علی کبھی اس طرح چیختے ہوئے نہیں دیکھا؟ کہا کیا بتاؤں, فاطمہ کی پسلیاں شکستہ تھی مگر فاطمہ مجھے جنازہ تیار ہو گیا. عزاداروں جنازہ تیار ہو گیا. کہا حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو, زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو, ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. ایک مرتبہ ایک گوشے میں حسین کھڑے ہوئے. کہا میرے لال حسین کیا تم ماں کو الوداع نہ کہو گے, کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ کہا بابا جب تک اماں نے کبھی بلایا نہیں حسین اس طرح کبھی آیا نہیں. اب لکھتا ہے, تاریخ میں لکھا, علماء پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹ گئے. بندے کفن ٹوٹے. میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا. حسین ماں کے نزدیک گئے. عزاداروں بس سن لو, حسین ماں کے نزدیک پہنچے. ماں نے سینے سے لگا لیا. حسین نے گریہ کرنا شروع کیا. حاطف غیبی کی صدا آئی, علی حسین علی نے حسین کو جدا کرنا چاہا تو حسین نے ایک جملہ کہا, اماں آج آپ کے بلانے سے حسین آیا ہے, اماں کل جب حسین بلائے تو ضرور آئیے گا. کہا میرے لال, ارے جب کربلا کا میدان ہوگا
آغوش میں آتا سيعلم الذين ظلموا أيان القلب ينقلبون ماتم حسین